مومن کی 5 نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جس کے حوالے سے آج بھی کل رات کو بھی آپ نے ایک نشانی پہ عمل کیا اور آج بھی اسی نشانی کی تکرار ہوگی۔ جو مجمع اس وقت میرے سامنے ہے اس سے میری گزارش یہ ہوگی، یہ مجھے آخر میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تقریباً یہ ہال تو پورا بھر چکا ہے۔ اب یہ لوگ جو یہاں ہیں یہی مجلس ختم ہونے کے فوراً بعد تشریف نہ لے جائیے گا، پوری زیارت، پورا ماتم اور پوری زیارت میں شریک ہوئیے گا۔ وہ حدیث ایک بار پھر دہرا دوں، اگرچہ آج وقت میرے پاس بہت کم ہے، وہ حدیث پھر دہرا دوں جو زیارت امین اللہ کے حوالے سے کل میں نے بہت مختصر کر کے بیان کی تھی، کیونکہ کل میں منزل مصائب کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہاں وقت کی پابندی ہوتی ہے جن وجوہات کی بنا پر وہ آپ کے علم ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ آج شروع مجلس میں بیان کر دوں، اور وہ یہی ہے کہ میرے چوتھے امام نے زیارت امین اللہ کے بارے میں، پہلے تو اس کے بارے میں تمام مراجع اور علماء کا جملہ سن لیں، جتنی زیارتیں ہمارے پاس، ان میں سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے سب سے معتبر زیارت امین اللہ، راویوں کے اعتبار سے بھی، اور جو اس کے اندر میسج دیے گئے ہیں اور جملے آئے۔ اب یہ جملہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن کہے بغیر رہا بھی نہیں جا رہا کہ بعض اوقات کچھ روایتیں سند کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن جو اس کے اندر بات کہی گئی ہے وہ یا خلاف عقل ہوتی ہے، یا خلاف عقیدہ ہوتی ہے، یا خلاف مذہب ہوتی ہے۔ تو خالی اتنا دیکھنا کافی نہیں ہوتا، جیسے آج کل بھی ایک ایشو کھڑا ہے، اس کو چھوڑیے۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے بہترین زیارت ہے، تو اس کا جملہ یہ چوتھے امام کا فرمان، جیسے ہی مومن کی زبان سے یہ زیارت نکلتی ہے یا اس کے کان اس زیارت کو توجہ سے سنتے ہیں، فوراً فرشتے اس زیارت کو یہاں سے لے کے 7ویں آسمان پر پہنچاتے ہیں۔ کہاں پر؟ 7واں آسمان تو بہت بڑا ہے نا، کہاں پر؟ جہاں اللہ کے رسول تشریف فرما ہے۔ جیسے روایتوں میں حضرت ابراہیم کی ایک ذمہ داری قرار دی گئی، حضرت ابراہیم کی ایک ذمہ داری روایتوں میں آئی کہ جب کسی مومن کے یہاں، کسی مومنہ کے یہاں کوئی بچہ بہت ہی چھوٹا ہے اور وہ مر جائے تو اس کو پالتے ہیں حضرت ابراہیم 7ویں آسمان پر۔ یہ حضرت ابراہیم کی ایک ذمہ داری۔ حضرت ابراہیم کا لقب آپ کو معلوم ہے نا، ابو الانبیاء، تمام انبیاء کے باپ۔ پیغمبر اسلام بھی فخر کرتے تھے اس بات پر کہ میں نسل ابراہیم میں ہوں۔ تو جناب ابراہیم کی یہ ذمہ داری ہے کہ انبیاء کے باپ ہے، لیکن نبیوں کو ماننے والے اور پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہر مومن اور مومنہ جس کا بچہ بچپنے میں مر جائے یا ماں کے شکم میں مر جائے، اس کی پرورش 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری۔ اسی طرح 7ویں آسمان پر جہاں پیغمبر اسلام تشریف فرما، جب زیارت امین اللہ پڑھی جاتی، اس زیارت کو فرشتے وہاں پہنچاتے ہیں اور باقاعدہ اسے ایک تھیلی میں بند کر کے مہر لگا کے، پیغمبر اپنی مہر لگاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور جب زمانے کا امام ظاہر ہوگا تو وہ جو دنیا میں جہاد کرے گا، آج بھی جو پرسے والی دعا ہے اعظم اللہ اجورنا، اس کا اختتام ظہور امام کی دعا پر ہوا ہے نا۔ تو جب بھی امام ظاہر ہوگا اور وہ جبرائیل اعلان کریں گے اور لوگ امام کی مدد کے لیے جائیں گے، اس وقت آسمان سے پیغمبر یہ ساری زیارات امین اللہ جو چوتھے امام کے زمانے سے انہوں نے یہ زیارت ہم کو دی، ظہور امام تک جن جن مومنین نے پڑھی یا سنی، وہ ساری زیارتیں فرشتوں حکم دیں گے رسول کہ لے جاؤ میرے بیٹے کے حوالے کرو۔ اور وہ جب زمانے کے امام کے پاس پہنچے گی تو امام پہلے تو اپنے جد کی مہر کو دیکھیں گے، اس کو توڑیں گے اور اس تھیلی کو کھولیں گے، اور جس مومن کی زیارت اس میں نظر آئے گی پھر اس مومن کو خصوصی دعوت دے کے بلائیں گے، جو جملہ میں کل عرض کر چکا ہوں۔ حتیٰ اگر مر چکا ہے تو اس کے قبر کے پاس فرشتوں کی ایک خصوصی جماعت بھیجی جائے گی۔ جیسے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے یہاں آ جائیے، ہم نے کہا میرے پاس کوئی انتظام نہیں کہ ہم سواری بھیجوائیں گے، تو امام زمانہ ان کے لیے سواری بھیجوائیں گے کہ باقی کو میں نے آواز دی ہے ان کو اپنے انتظام سے آنا ہے، مگر زیارت امین اللہ پڑھنے والوں تو میں سواری بھیج کے بلواؤں گا، کیونکہ میرے جد نے مجھے یہ نصیحت و وصیت و حکم دیا ہے۔ تو یہ زیارت بھی آج پڑھی جائے گی، زیارت اربعین بھی پڑھی جائے گی، اس میں شریک ہوئیے گا۔ اور زیارت اربعین کے حوالے سے بات وہاں سے چلی تھی، زیارت اربعین کے حوالے سے صرف ایک جملہ عرض کر دوں، وقت کم ہے، میرا موضوع بہت بڑا ہے، آج ماتم زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ آج کا ماتم وہ ہے، آپ عاشورے کو زیادہ ماتم کرتے ہیں، ہر ایک کا دل چاہتا ہے پورا دن ماتم کرے، مگر یہ ماتم آپ کرتے ہیں اپنے جذبے سے عاشور کے دن، اور اس جذبے سے کہ عاشور کے دن حسین کے گھر والوں کو ماتم نہیں کرنے دیا گیا، کہیں سے تماچے پڑ رہے تھے، کہیں سے کوڑے تھے۔ اور آج کا دن وہ ہے کہ جب حسین کے گھر والوں نے کربلا میں آ کے باقاعدہ ماتمداری کی، تو آج جو آپ عمل کریں گے، عاشور میں آپ عمل کریں گے پیغام دے کر کہ اے شہزادی زینب کبریٰ،
جس چیز سے ظالموں نے آپ کو عاشور کے دن محروم رکھا، ہم آپ کے غلام و کنیز ہیں، آج وہ عمل کر رہے ہیں۔ اور آج آپ پیغام دیں گے کہ شہزادی جس طرح آپ کا پورا گھرانہ آج کربلا میں ماتم کر رہا ہے، ہم اس میں شریک ہونے کے لیے اسی قطار میں کھڑے ہیں، تو آج ماتم زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے میرا بیان مختصر ہوگا۔ لیکن اس میں بھی مختصر بیان میں یہ ایک بات عرض کر دوں کہ زیارت اربعین کو مومن کی ایک پہچان قرار دیا گیا، زیارت عاشورہ کو نہیں۔ وہ بھی ساری مومن کی پہچان ہے، زیارت امین اللہ کو نہیں، یہ ساری مومنوں کی پہچان ہے۔ مگر جو حدیث آئی کہ مومن کی 5 نشانیاں جن کی مدد سے تم پہچان سکتے ہو، کہ یہ تو خیر سارا صاحبان ایمان کا مجمع، لیکن آپ کسی ایسے مجمع میں پہنچ جائیں جہاں پہ 2 ملین 4 ملین 10 ملین 20 ملین اور آپ کو پہچاننا ہو کہ ان میں مومن کون، تو آج کچھ تو طریقے ہمارے ہوتے ہیں، کبھی ہم کالے کپڑوں سے پہچانتے ہیں، کبھی ہم مثلاً وہ سجدگاہ کی پر نماز پڑھ رہا، امام نے فرمایا 5، تو وہ بہت مشہور حدیث ہے، میں کیوں آپ کا زیادہ وقت لوں۔ 51 رکعت نماز، زیارت اربعین، والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتعفیر للجبین، والتختم بالیمین، 5 باتیں آپ کو یاد ہیں۔ زیارت اربعین میں ایک بات تو یاد رکھیے کہ کل جو میں نے سورہ عصر کے بارے میں ایک جملہ عرض کیا تھا، سورہ عصر گویا پورے قرآن کو اللہ نے مختصر کر کے اس سورہ عصر میں بند کر دیا۔ میں نے لفظ استعمال کیا تھا گویا کیپسول کے اندر ایک دوا رکھ کے آپ کو دی گئی ہے اور وہ آپ استعمال کر لیجئے، لیکن اصل لفظ اس کے لیے مجھے کہنا چاہیے تھا جو آج میں زیارت اربعین کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جیسے پورے قرآن کا خلاصہ، اور پورے قرآن کے خلاصے کا مطلب کیا ہے؟ پورے اسلام کا خلاصہ سورہ عصر میں جمع کر دیا گیا، اسی طرح سے زیارت اربعین سمجھیے جو اردو کا ایک محاورہ ہے، کوزے میں سمندر کو بند کر دینا۔ ایک کوزے میں پورے سمندر کو بند کر دیا، یعنی پورے جہاد کربلا 28 رجب سے لے کے مدینے سے لے کے مکے سے لے کے راہ کوفہ سے لے کے کربلا کے میدان سے لے کے شہر کوفہ کے بازاروں سے لے کر شام کے قید خانے سے لے کے اربعین میں واپس کربلا آنے تک، یہ پورا جہاد کربلا ایک جملے میں سمیٹ کے زیارت اربعین میں امام نے جمع کر دیا۔ جملہ بھی نہیں، اس سے بھی چھوٹا، السلام علیکہ مثلاً آپ جو آغاز کرتے ہیں، یا ولی اللہ و حبیبہ السلام علیکہ یا خلیل اللہ و نجیبہ السلام علیکہ یا صفی اللہ و ابن صفیہ، اور اس کے بعد السلام علی الحسین المظلوم الشہید، السلام علی قتیل الابرات، یہ جو آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں، اس میں آگے چل کے ایک جملہ آتا، بازالہ مہجتہ فیک، اے خدا میں گواہی دیتا ہوں، آپ گواہی دے رہے ہیں، آپ گواہ بن رہے ہیں۔ ایک عام انسان بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتا ہے، جسم کانپ اٹھتا، ایک مومن اور گواہی بھی کسی عام عدالت میں نہیں دے رہا، اللہ کی بارگاہ میں۔ مزلہ بہجتہ فیک، اے خدا حسین نے اپنی جان قربان کی تیری خاطر، کیوں؟ یہ اللہ کی خاطر حسین نے جان کیوں دی؟ لے یستن قضا عبادک من الجہال، پورا جملہ بھی نہیں ہے، 3 لفظ، یہ ابھی آپ پڑھیں گے اور ابھی آپ سنیں گے۔ کل رات کو آپ نے پڑھا، کل رات کو آپ نے سنا، یہ ساری قربانی کیوں دی ہے؟ زیارت اربعین جو مومن کی پہچان ہے، اس کا جملہ، تاکہ تیرے بندوں کو، مومنوں کی بات نہیں، مسلمانوں کی بات نہیں، تمام بندگان خدا کو، چاہے وہ کائنات کے کسی بھی جگہ رہتے ہو، انہیں نجات دی جائے، نکالا جائے من الجہالہ، جہالت سے، والحیرت الضلالہ، اور گمراہی سے۔ یہ پورے جہاد کربلا کا مقصد ہے۔ اس پر میں پورا اشرا پڑھ چکا ہوں۔